اب اس کی صفت پیش کی جا رہی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کے عرش پر قائم ہوا، استوا، متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا، ٹھہرا، کس لیے؟ وہاں سے اپنے احکام نافذ کرے۔ اب اس کے پہلے ثم استوى الى السماء، الہ کے سیغے سے پڑھے تھے، تو الہ کا مطلب کیا؟ متوجہ ہوا بلندی کی طرف، اور علی یعنی قائم ہوا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اور نہ اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع وارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں عنوان باندھا ہے، ہمارے یہاں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو یہ نوٹ کر لیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میت ہوئی ثابت، مگر کیسی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری میت کی کیفیت کیا ہے؟ اسمع، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اور گزشتہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، ثم استوى علی العرش، عرش پر متمکن ہوا، جی، عرش پر متمکن ہوا، ٹھہرا، جلوہ افروز ہوا۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مشترک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات کے تیسرے پر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں، تیسرے پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، تو وہ ہیں کہاں؟ عرش پر۔ لہذا لیکن عرش پر ہونے کے باوجود بھی وہ ہم میں سے ہر فرد ہر چیز کو اسمع یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ اسمع یعنی سنتا ہوں، را کے معنی دیکھتا ہوں۔ تو اس عقیدے کی درستگی کر لیں، چونکہ ہمارے یہاں غلط تصور تھا، ہم بھی یہی کہتے آئے تھے، لیکن کلام پاک سے جب جڑے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی میت کس طرح ہے، اسمع و ارا، سننا اور دیکھنا۔